अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है? अगर ठीक है तो फिर अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, और अगर ठीक नहीं है तो अल्लाह पाक आपको ठीक कर दे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करें, बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट भी कर रहे हैं, बेहतरी हो जाती है। बड़ी जो एक कल से जो डेवलपमेंट हुई है, जो कश्मीर के अंदर जो अपना एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, और ये जो अभी तक राज है वो खुल नहीं रहा। इसमें फॉरेनर्स भी मारे गए हैं, इसमें इंडियंस भी मारे गए हैं, जो अभी तक इतलात आ रही हैं। इसमें मेजॉरिटी में मुसलमान मारे गए हैं, और जो इंडियन जो मीडिया है वो अजीब तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो हम सब के सामने उनके क्लिप्स कट कट के आ रहे हैं। मैं तो डायरेक्टली देखता नहीं हूँ, लेकिन जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पे आते हैं वही देखता हूँ। तो बड़े भयानक तरीके से चीखें मार रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में घुस जाओ, मारो। और वो हाथ बांध के बैठा हुआ है, और पूरा बदला लेना है। तो अब ये सारी स्टोरियां तो चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो सा ना एक और बात नज़र आती है कि जब भी इंडिया किसी प्रॉब्लम में होता है, बिलखसूस मोदी साहब ने एक हिसाब किताब पकड़ा हुआ है। ये वही हिसाब किताब है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने पकड़ा हुआ है। जैसे ओबामा ने जब इलेक्शन आने वाला था तो ओसामा को पकड़ लिया तो बल्ले बल्ले हो गई। फिर इसी तरीके से ट्रम्प साहब भी इसी तरीके के काम करते हैं। जैसे ही उनके आने के बाद पॉपुलैरिटी लूज कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक आईएसएस का जो है बंदा वो पकड़ के दे दिया। और इंफॉर्मेशन के बारे में कहा जाता है, लेकिन मुतजाद इतलात हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की एफर्ट थी, और पाकिस्तानी क्योंकि इतना भार संभाल नहीं सकते कि अगर इनके पास होता और वो खबर लीक आउट हो जाती, तो फिर वो अमेरिकन जो था ना शोर डालते कि वो अपना महफूज किया हुआ है। फिर पाकिस्तानी क्या करते, तो इन्होंने बेहतरीन तरीके से जो था ना उसे जान छुड़ा ली। अपने माड़े के अपने तरीक़ेकार होते हैं, तगड़े के अपने तरीक़ेकार होते हैं। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त में ट्रंप जो टैरिफ वार है ना, उसने पूरी दुनिया को ना हिला के रखा हुआ है। और इंडिया भी बहुत बुरे तरीके से हिला। एक्सपोर्ट्स में कमी है, और जो इंडियन इंडस्ट्री है ना वो बहुत क्या कहते हैं अजीब तरीके से जो इंसान हर्ट हुई हैं। केमिकल इंडस्ट्री इनकी बहुत बहुत बड़ी दुनिया की इंडस्ट्री है। इंडियन जो केमिकल की इंडस्ट्री है वो बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई है। और इसके अलावा जो टैरिफ्स लगे हैं अपना चाइना के ऊपर अमेरिका की जानिब से, तो जो दूसरे नंबर पे जो आता है ना जो बायर है वो इंडिया है। अब जो चाइनीज वायरस को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया ना, तो वो इंडियन वायरस ज़्यादा कंट्रोल हो गया। तो अब जैसे ही ये क्या कहते हैं मोदी साहब को नज़र आया कि ये अंदर से स्कोर ऐसा नज़र आ रहा है, तो ये देखें जितने ये अपना ग्रुप्स हैं ना उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये कौन सी बात छुपाने की कोशिश की है। क्या मोदी का इलेक्शन नज़दीक है, क्या उसकी पॉपुलैरिटी बहुत डाउन हो गई है? ये तो कोई साल 6 महीने पहले करने वाली कहानियां होती हैं, ये अचानक से कैसे हो गई? तो ये जो है ना सारी सूरत हाल चल रही है। इंडियन इकोनॉमी को ना बहुत बुरी ज़रब लगी है। प्लस एक और काम हुआ है कि जो आईटी के जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, जो बहुत ही बड़ी तादाद में कनाडा में और अमेरिका में बिलखुसूस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो उनकी आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे हैं ना वो रिन्यू नहीं हो रहे, और वो बहुत तेज़ी के साथ जो उनसे ना वो आ रहे हैं। ये जो बाइडन ने आने के बाद भी जो उनसे ना रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे, लेकिन वो गैर एलानिया थे, लेकिन हो रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे। लेकिन अब तो बहुत ही बड़ी तादाद है। अब असल में ये जितनी तादाद में बहुत बड़ी कर रहा हूँ ना, ये मिलियंस में है। और अमेरिका ने बहुत बड़ा सिस्टम बनाया हुआ था। अभी एक्सपर्टीज देखें जो इंडियंस के पास हैं वो आ रही हैं वापस। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उसके ऊपर चल सकें या अपना सिस्टम बना सकें। यूरोप में गुंजाइश नहीं है, ऑलरेडी यूरोपियन के छोटे छोटे से पॉकेट्स हैं। अमेरिका की एक रियासत में कितनी सारे जो है ना यूरोपियन ममालिक आ जाते हैं। तो ये आप समझे कि यूरोप यानी कि यूनाइट होने के बावजूद जो है ना बहरहाल उनकी यहाँ की जो अपनी जो है ना एक साइकी है, ये उसके हिसाब से चल रहे होते हैं यूरोपियंस।
اور امریکہ کی اپنی ایک سائیکی ہے، کینیڈا امریکہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہاں کا تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ انڈینز کے پاس جو ہے نا ابھی وہ مارکیٹ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں سٹے کریں، تو پھر وہ اس طریقے سے کر نہیں پا رہے جس طریقے سے ماضی ان کا رہا ہے، یعنی کہ ان کے آپ کہہ لیں کہ 15 سے 20 سال جو ان سے نا بہت زبردست قسم کے لگے ہیں انڈینز کے امریکہ میں۔ تو ابھی جو ان سے نا کانٹریکٹ ان کے کینسل ہوتے جا رہے ہیں، ویکنسیز کم ہوتی جا رہی ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ چائنا کی سائڈ پہ انڈینز جا نہیں سکتے، چائنیز وہ کہتے ہیں اسی آپ ہی بہت ہیں، تو وہ اپنے حساب سے لگے ہوئے ہیں، ان کا سسٹم، ان کا طریقہ کار۔ تو اب یہ جو اپنا جو کشمیر کے اندر پلوامہ میں جو انسان ہے جو ایک ڈرامہ چلا ہے کل سے، تو اس کے اندر جس طریقے سے واقعہ ہوا ہوگا یا کروایا ہوگا راہ نے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاملات ہوں گے، لیکن لوگوں کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا۔ اب جیسے وہ خاتون کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ بتا رہی ہے کہ میرے پتی کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بندہ تھا، وہ یہ سمجھے کہ یہ ہندو ہوگا، اس کو مار ڈالا، تو جو بندہ نظر آ رہا ہے وہ مسلمان ہے، یہ جو انسان پتی والی یہ کچھ اور نظر آ رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں بعد ان سے نا ساری رٹ گٹ ہے۔ پھر اس کی پکچر بھی چل رہی ہے کہ وہ لاش کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، یا کیا کہتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی کہ راہ نے بٹھایا ہوا ہے، یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں جو ان سے نا ہڈن ہے، اور کس نے مارا کیا مارا۔ پھر ایک اور بات دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا نا، تو سب سے پہلے بارڈر جو ان سے ہے نا ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا، اور ابھی تک جو ان سے ہے نا ان بندوں کی تلاش جاری ہے جو کہ پہلے مرحلے میں ٹرین کو اغوا کر کے حوالے کر کے نکل گئے تھے، اور اس کے اندر متضاد آتی رہی باتیں کہ کچھ گرفتار بھی ہو گئے ہیں، لیکن قبل از وقت ہے ان کو بتانا، ان کو شو کرنا، پھر وہ عدالتیں بیچ میں پڑ جاتی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ یہ بھی آ رہا ہے کہ مسلسل ان کی تلاش جاری ہے، اور وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ بلوچستان میں موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن مسلسل ان کے اوپر جو انسان گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور کچھ کو سننے میں تو یہی آتا ہے کہ کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں، لیکن سے قانون پروٹیکشن بھی دے دیتا ہے ایسے بندوں کو، تو اس سے بچنے کے لیے جو انسان ان کو ابھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ کیا ایسا کوئی انڈیا کے اندر کوئی ایسا واقعہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں کا کوئی میڈیا بتا رہا ہو؟ تو اس طرح کا کوئی نہیں نظر آ رہا۔ جو ان کے لوگ ہیں جو شور مچا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا، بس اب الزامات لگ رہے ہیں اور شور مچ رہا ہے کہ بس یہ کیا ہے تو پاکستان نے کیا ہے۔ 3 بجے یہ واقعہ ہوا ہے، اور ابھی جو پہلے واقعے کی جو یعنی کہ اطلاع آئی ہے، یہ تقریباً اچھا خاصا یعنی کہ مختلف جگہوں پہ مختلف بندوں کو مارا گیا ہے۔ اگر 27 28 یا 30 یا 32 بندے جتنے بھی بتائے جا رہے ہیں، تو ابھی یہ واقعہ چل رہا تھا تو پاکستان پہ الزام لگ گیا تھا۔ تو یہ کیونکہ پہلا واقعہ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آج کل تو واٹس اپ کا دور ہے، کالز چل پڑتی ہیں، ہر ایک بندہ اپنا شور ڈال دیتا ہے، تو یہ جو انسان ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انڈیا کے میڈیا کو کس طریقے سے پتہ لگ گیا، ان کے اندر مطلب عجیب و غریب قسم کی بات ہوتی ہے۔ مودی صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ کی وائف پریگننٹ ہو گئی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ضرور پاکستان کا کام ہے، تو بعد میں وہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار میری تو وائف بھی نہیں ہے، لیکن الزام جو انسان ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک اچھا کرے۔ جو یہ ابھی تک کی جو ڈسکشن ہے نا، اس میں یہ آ رہا ہے کہ انڈین اکانومیکلی بہت ڈاؤن ہوئے ہیں، چائنیز کے پاس بڑی تیاری ہے، وہ اس جنگ کے لیے بہت پہلے سے تیار ہیں، اور اس سے بہت بڑی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چائنیز وہ کہتے ہیں کہ ہم جو امریکہ کو ہے نا سبق سکھا دیں گے، اگر وہ اس طریقے کی بات کرے گا، وہ لیتا ہے لے سامان، نہیں لیتا تو نہ لے۔ اگر وہ ایگریکلچر کی بات کرو، اگر وہ 50 سینٹ پر کے جی ہم سے سپینچ نہیں لینا چاہتا، پالک نہیں لینا چاہتا، تو وہ $4 کی خود اگا لے، ہمیں نہیں فرق پڑتا اس بات سے، اور ہمارے پاس مزید مارکیٹ بہت ہے، اور اگر نہ بھی بکے تو ہمارے پاس اپنی کھپت بہت ہے، ہم اور چیزیں وہاں پہ کاشت کر لیں گے، اگا لیں گے، ہم ڈرائی فروٹ کی طرف چلے جائیں گے، ہماری ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
نہیں لینا چاہتا نہ لینا چاہتا ہے تو لے باقی اگر ٹیرف لگانا چاہتا ہے تو لگا لے. ہم تو اپنے اس ریٹ پہ ہی بیچیں گے. جو ٹیرف لگے گا وہ امریکن عوام کے اوپر ہی لگے گا. ہماری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بجائے 50 سینٹ کے ہم 60 سینٹ کی دینا شروع کر دیں گے. جو مارکیٹ میں 6 یا 7 ڈالر کی بک رہی ہے تو وہ اس کا جو بینیفٹ ہے، جو ٹیکسز ہیں، وہ تو گورنمنٹ آف امریکہ کو مل رہا ہے. یا اگر جو مطلب اسپینچ کی مختلف کوالٹیز ہیں 3 ڈالر کی بھی پر کے جی بک رہی ہے تو وہ پھر جو ہے نا اپنے حساب سے بیچتا ہے. ہماری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو امپورٹ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی جو ہم ادھر سے بیلنس کر لیں گے، جتنا ہمیں زیادہ ٹیرف پڑے گا ہم اتنا ہی زیادہ ٹیرف ادھر لگا کے دے دیں گے. ہماری بنیادی ضروریات نہیں ہے. یعنی کہ ہم انسان جو ہے نا 6 شرٹیں بنانے کی بجائے سال میں 2 شرٹیں بنا سکتا ہے، لیکن روٹی تو وہ 2 ہی کھائے گا دن کی. ٹھیک ہے، 2 دوپہر 2 شام کر لیں تو وہ 4 روٹی کھائے گا. وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 3 روٹی کھائے، وہ تو ویک ہو جائے گا، پھر وہ ڈبل روٹی کھا رہا ہوگا. تو چائنا کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہیں، اور ہم 50 سینٹ پہ جو ہے نا اسپینچ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ٹوٹل ڈیٹیل ہے. وہ 5 گنا زیادہ قیمتوں پہ اگر وہ خود اپنی اگانا چاہتے ہیں تو اگائیں. فارمر کو جو ہے نا بڑی سہولیات دی جاتی ہیں امریکہ میں، یورپ میں، لیکن وہ سہولیات جو سی ہیں نا چند ایک محدود چیزوں کے اوپر تو لاگو ہو جاتی ہیں، اس سے زیادہ چیزوں کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. جیسے ویٹ کا ہے نا، ویٹ کا پاکستان میں اس ٹائم میں جو ایشو کھلا ہوا ہے وہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے. اس کے اوپر امریکہ میں وہ پاکستان سے بہت سستی پڑتی ہے. یعنی کہ گندم امریکہ میں جو اگائی جاتی ہے وہ پاکستان سے بہت سستی پڑتی ہے. اس کی بہت بنیادی وجوہات ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، اگر پاکستان میں دیکھیں بہت ہی زیادہ مہنگی پڑتی ہے. تو اس کی بنیادی وجوہات ہیں. اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ تو کام کر رہی ہے. اگر پنجاب نے کر لیا تو باقی کے 3 صوبے بھی پیچھے پیچھے چل پڑیں گے. وہ پھر اتنا مسئلہ نہیں بنے گا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.